ایک زمانہ تھا کہ جو اسلام تھا اور جو مسلمان تھے ان کے پاس جو کاؤنٹر آرگیومنٹ تھا یا نیریٹو تھا، جوابی بیانیہ تھا، بڑا مضبوط تھا. لیکن آج ہم ڈیفینڈنگ پوزیشن پر آ چکے ہیں. آج بہت سے ممالک میں مسلمان معاذ اللہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں میں یہ جو کاؤنٹر نیریٹو ہے، یہ آرگیومنٹ ہے، اس کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہماری جنریشن، ہمارے بچے مسلمان ہونے پر فخر کریں، اور ہم ان کی کس طرح سے تربیت کریں کہ وہ اس الحاد کے دور اور اس طرح کی چیزوں کا صحیح طریقے سے مقابلہ کر سکیں. دیکھیں، اس میں سب سے بڑی بنیادی بات تو تربیت کی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ تربیت اگر اولاد کی اچھی کریں گے تو ان کے اندر کم از کم وہ بنیادیں ضرور مضبوط ہو جائیں گی کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے اسلام کی ان بنیادوں پر رہنا ہے. ایک تو بات یہ. دوسرا یہ ہے جو ایک یوں کہہ لیں کہ سیڈ فیکٹر ہے، یہ ہے کہ خود اپنے معاملات کو بھی درست کرنا پڑے گا. اگر آپ کو کسی چیز پہ فخر کرنا ہے تو پھر اس چیز کی جو عملی حالت ہے اس سے بھی ویسا کرنا پڑے گا کہ آپ اس کے اوپر فخر کر سکیں. مثال کے طور پہ لفظ کار ہے. لفظ کار بہت اچھی، ایک کار کا لفظ آتے ساتھ ایک اچھا تاثر آتا ہے نا اس کے بعد. خاص طور پہ غریب معاشرے کے اندر لفظ کار جو ہے وہ ایک یوں کہہ لیں کہ اسٹیٹس کی ایک علامت ہے. لیکن اگر کسی کی کار کے ٹائر خراب ہیں، وہ اوپر سے نیچے تک ٹوٹی ہوئی ہے، دروازے اس کے خراب ہیں، کھلتے نہیں ہیں، اس کی شیشے ٹوٹے ہوئے، اس کا رنگ اڑا ہوا، اس کی جناب انجر پنجر سب ہلے ہوئے، اس کی سیٹیں اپنی جگہ پر نہیں ہیں، تو اب وہ بیچارہ کس فخر سے بولے گا کہ یہ کار ہے؟ وہ نہیں بول سکتا. اچھا، اب حالانکہ وہ کار ہے، ٹھیک، وہ کار ہی. بات یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام بذات خود انتہائی خوبصورت ہے. اپنی تعلیمات کے اعتبار سے، اپنے لانے والے کے اعتبار سے، اپنے ابتدائی زمانے کے اعتبار سے، سبحان اللہ، اپنی تعلیمات کی حقیقت کے اعتبار سے، سبحان اللہ، وہ ایسا ہے کہ اس کی نہ مثل ہے نہ مثال ہے، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. لیکن لوگ صرف ان تعلیمات کو نہیں دیکھتے، دنیا صرف ان تعلیمات کو نہیں دیکھتی، دنیا اس پر عمل کرنے والوں کی حالت کو بھی دیکھتی. بے شک. جب وہ عمل کرنے والوں کی حالت یہ دیکھتی ہے کہ چوری ان میں، کرپشن ان میں، ڈنڈی مارنا ان میں، جھوٹ بولنا ان میں، فراڈ کرنا ان میں، مکاری کرنا ان میں، دھوکہ دینا ان میں، ناپ تول کے اندر غلط کاری کرنا ان کے اندر، اخلاق ان کے خراب، مینرز ان کو نہیں ہے، تو وہ ان ساری عملیات کو اسلام کی تعلیمات سے جوڑ دیتے ہیں. اور جب وہ دنیا کو اسلام کا چہرہ دکھاتے ہیں تو اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں نہیں، مسلمانوں کے عمل کی روشنی میں دکھاتے ہیں. جی ایسے ہی. ٹھیک ہے. تو اب لوگ جو ہے وہ اتنی گہرائی میں جا کے سوچنے والے نہیں ہوتے کہ وہ یہ دیکھیں اسلام کی تعلیمات کیا ہے اور اس کے لانے والے کا کردار کیا ہے، اور جن کو اس نے اسلام پیش کیا ان کی زندگیوں میں تبدیلی کیسے آئی، انقلاب کیسے پیدا ہوا. لوگ ان مثالوں کو سامنے نہیں رکھتے، لوگ اپنے سامنے موجود چیزوں کو دیکھتے ہیں. ٹھیک، بہت خوب. ایسے جب غیر مسلموں کے سامنے مسلمانوں کی موجودہ زندگی آتی ہے کہ یار یہ پستی میں ہیں، یار ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، یہ جو ہے وہ فلاں غلط کام کرتے ہیں، ان کے اخلاقیات درست نہیں، تو وہ اسلام کو سمجھتے ہیں کہ یہ اسی کے اثرات ہیں. تو ایک تو عمل مسلمانوں کا مجموعی طور پہ ایسا سامنے آتا ہے. دوسرا، آج کے دور میں اسلام کی تعلیمات کو اس لیول پر، جس لیول پر اور جس سٹینڈرڈ پر پیش کرنا چاہیے تھا، اس کے پیش کرنے کے اندر بہرحال کمی ہے. وہ یوں ہے کہ اسلام کے خلاف تو 1000 کتاب چھپتی ہے، اسلام کی فیور میں شاید ایک چھپتی ہے. جی ایسے ہی. اسلام کے خلاف کام کرنے والے ہزاروں ہیں لیکن اسلام کی فیور میں کام کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. اچھا، جو اسلام کے خلاف کام کرنے والے ہیں ان کی تہذیب دنیا میں غالب ہے، جبکہ اسلام کے نام لیواؤں کی تہذیب دنیا کے اندر مغلوب ہے. تو یہ جو بہت سارے فیکٹرز خارجی طور پہ جمع ہو جاتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگوں کے سامنے اسلام کا وہ اصل چہرہ نہیں آ پاتا. یہ کہ ہمارے بچے کیسے اسلام کے اوپر جب وہ پراؤڈ فیل کریں اور کیسے اس کے اوپر فخر محسوس کریں، اس کا یہی ہے کہ اگر وہ حقیقتاً بچوں کو باعمل بنا دیا جائے تو وہ خود بخود اس کے اوپر فخر کریں گے. ایک بچہ جو ہے اگر اس کے مینرز اچھے ہیں، اگر اس کا کردار اچھا ہے، اگر اس کی گفتگو اچھی ہے، اگر اسے زندگی گزارنے کا طریقہ آتا ہے، اگر وہ کاروبار دیانتداری کے ساتھ کرتا ہے، اگر اس کا لوگوں کے ساتھ ملنا بہت اچھے انداز میں ہے، وہ ملنسار ہے، خوش اخلاق ہے، مروت والا ہے، تو
اس کو شاید زبان سے بولنا بھی نہ پڑے، اللہ اس کا کردار بولے، اس کا کردار بولے گا. سبحان اللہ. اور اگر اس نے بولنا ہی ہے تو صرف اس کا اتنا بول دینا کافی ہے کہ جناب یہ میرے دین کی تعلیمات ہے، یہ میرے اسلام نے مجھے سکھایا ہے. اب یہ میرے اسلام نے مجھے سکھایا کا ایک جملہ جتنا اثر کرے گا نا، وہاں بڑی بڑی کتابیں اتنا اثر نہیں کر سکتی. سبحان اللہ، بہت خوب. تو اگر اپنے بچوں کے بارے میں یہ خیال ہے اور ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے سچے مسلمان بھی ہوں اور اسلام پہ فخر بھی کریں، تو پھر ان کی تربیت ایسی کریں کہ انہیں خود اپنے کردار پہ فخر ہو اور اپنے ماں باپ کے کردار کو بھی فخریہ پیش کر سکے، نہ یہ کہ اپنے ماں باپ کے کردار کو بیچارے کی مینشن ہی نہ کر سکے. جس کا باپ جو ہے وہ کرپٹ ہوگا، جس کا باپ رشوت خور ہوگا، سود خور ہوگا، جس کا باپ جو ہے ظالم ہوگا، اس کا بچہ کہاں سے کہہ سکتا ہے کہ جناب دیکھیں اگر اسلام کے تعلیمات کے اثرات دیکھ رہے تو میرے والد صاحب کو دیکھیں. وہ بیچارہ مڑ کے بول ہی نہیں سکتا کہ میرے والد صاحب کے یہ کرتوت ہیں. تو اپنا کردار اچھا کریں، بچے کے سامنے آئیڈیل اس کو بنا کے پیش کریں کہ اسلام کی تعلیمات یہ، پھر بچے کو تعلیم بھی دیں اور اس کو عمل بھی سکھائیں، اس کو تربیت بھی دیں، تاکہ وہ اپنے عمل کی وجہ سے کہہ سکے، کسی کو کوئی اس کے سامنے بات کرے تو اس کو بول سکے کہ بھائی تم کیسے کہہ سکتے ہو اسلام غلط ہے، اسلام نے میری تربیت کی ہے، میں خود اپنی زندگی کو سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کیسی ہے اور میری زندگی کیسی گزری ہے. تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے.